اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی، محبان اہل بیت، شیعان حضرت کرار، سرپرستان ملت، آپ کے سامنے چند معروضے خاص پیش کرنے کے لیے اور عید اکبر کے موقع پر مبارک پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں یوٹیوب پر، نور علی نورین پر۔ ہمارا چینل کا نام ہے نور علی نورین۔ ہم نے ابھی عرض کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اسلام اللہ کا چہتا دین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے ہیں، اور جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہے، اور جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہے۔ اس دین کو 1,24,000 نبیوں کے ذریعے خداوند عالم نے اہل دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت کے موقع پر اس دین کی تکمیل ہوئی۔ اللہ کے پسندیدہ دین کی بقا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت کے لیے خدا نے امامت کا سلسلہ جاری و ساری سلسلہ شروع کیا، جس میں سے 11 اماموں نے اپنی بے مثال قربانیاں پیش کر دی مگر دین کو بچا لیا، جن کا آج تمام عالم اسلام پر احسان ہے، ورنہ آج اسلام کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ چنانچہ امت مسلمہ مومنین اکرام، ہم اس مبارک موقع پر عید غریب پر تمام امت مسلمہ کو اور مومنین مومنات کو، جتنے بھی ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے اسے آن لائن، وہ سب کو، حاضرین ناظرین اور دنیا جہان میں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے، یہ 12 ائمہ اور 2 ذات ہیں جو اس میں ساتھ میں ہے، ایک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول خدا 14 معصومین علیہم السلام ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ایسے معصوم ہیں کہ جن میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اثرات ہیں، لیکن یہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ اللہ انہیں معصوم کہا ہے، یہ ایسا پاک ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ دوسرے وہ انبیاء اوصیاء جتنے بھی پیغمبر ہیں سب معصوم ہیں، لیکن اس میں ترک اولا پایا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو معصوم ہیں جن میں نفس ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ تو اب چنانچہ سب سے افضل جو ہیں یہ 14 معصومین علیہم السلام اہل شیعہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، قرآن سے ہم اس افضلیت کا معیار کیا ہے، کیونکہ فضیلت کے بنیاد پر قرآن نے افضل قرار دیا ہے، اس لیے ہم قرآن سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ افضلیت کا کرائٹیریا جو اللہ نے بیان کیا ہے فضیلت پر ہے، اور اسی لیے ایک نبیوں کے اوپر دوسرے نبیوں کو فضیلت دی گئی ہے کہ 313 بڑے رسول ہیں، اس میں 5 ہیں، تو ان میں جن میں فضائل زیادہ ہوتا ہے وہ ایک افضل ہے۔ تو فضیلت کی بنیاد پہ کون سی فضیلت؟ جو اللہ کے قریب کرنے والی فضیلت ہو، یعنی نفس کا جہاد، اور اس میں بہت سی چیزیں، ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہاں پوری کائنات میں کوئی ایسا کائنات میں سرکار کے بعد نہیں ہے جس میں بے شمار فضائل پائے جائیں، سوائے اس ذات کے جو حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، مولا کائنات۔ عید غریب پر جو آئے بلغ نازل ہوا، اور اس میں جو اللہ کے رسول نے جو اللہ کا حکم تھا اس کو اعلان کیا، اور آپ بارہا سنتے چلے آئے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، ایک پورا منظر ہے، اور اس ابھی غریب میں بیان نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے۔ تو 3 کیٹیگری یہ معصوم کی جو بتایا،
اسی طرح اہل بیت میں بھی 3 کیٹیگری ہے، ایک اہل بیت سخنا اور دوسرے اہل بیت اقربا، اور تیسرے وہ اہل بیت ہیں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، خاص نبوت کے اہل بیت جو چادر میں ہیں، جو پاک ہیں ایسا کہ جیسا پاک ہونے کا حق ہے، اور وہ مباہلہ میں ہے، اس میں اللہ کے نفس، اللہ نے اپنا نفس کہا مولا کو، اور مولا کے فضائل یہ ہے کہ اللہ کے گواہ بھی ہیں۔ جب نبی کو تانا دیا گیا، ایک وہ ہے اللہ خود گواہ ہے، وہ ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے، اور فضائل ابھی گناؤں تو بے شمار ہے، تو مختصر کرتے ہوئے کہ سارے درخت جو ہیں قلم بن جائیں اور ساری دریا سیاہی، اور جو لوگوں نے کائنات اس جہان میں لکھنے والے مورخ سب کے سب ایک جہاں ہو جائیں، لیکن ان کا فضائل لکھ نہیں پائیں گے، بے شمار فضائل ہے۔ یہ ہے ہمارے معصومین کی فضیلت۔ اور ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا، ایک معصوم۔ محفوظ عن الخطا وہ ہے کہ جو آیا لیکن معرفت معصوم کے ساتھ طے کر کے ان سے متمسک ہو کر کے وہ ایسا رہا کہ گناہ کرتا ہی نہیں، اپنے کو گناہ سے بچایا، محفوظ عن الخطا ہے، یعنی گناہ کرنے کی امکان ہے، اللہ نے ان کو سند دے کے نہیں بھیجا، لیکن یہاں آ کر کے ایسا گناہ سے محفوظ رہیں جو سند یافتہ ہو گئے، یعنی محفوظ عن الخطا کہے گئے۔ وہ ان کے اصحاب ہیں، وہ جیسے سلمان فارسی ہوں، ابو ذر ہوں، جناب ابو ذر ہیں، مسم تمار ہیں، عمار یاسر ہیں، جناب کمبر ہیں جو رسول کے صحابی، وہی علی کے صحابی، وہ انہی کی نسلوں میں سے ہوتے ہوئے ہمارے معصوم علیہ السلام تک، وہ جو ان کی پیروی کرتے رہے، ان کی اتباع کرتے رہے، اطاعت کو اللہ کی، اطاعت کو رسول کی، اطاعت کو صاحب امر کی، یہی وہ اطاعت گزار لوگ ہیں جو محفوظ عن الخطا رہے۔ 18 سال تک بی بی فضہ نے قرآن کے میں بات کیا، فصاحت بلاغت کی، یہ فصاحت بلاغت کا یہ عالم ہے۔ تو آج دنیا میں جو عالمیہ نظر آ رہا ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ جس کی گارنٹی سرکار نے لیا کہ ایک حدیث جو حدیث ثقلین ہے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت، یہی عطرت کی بات کر رہے ہیں۔ اولین جو اولین میں سے ہیں، اور یہی وہ اولین لوگ ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہے، اس میں سے ایک ذات کو بتایا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا ہے، اور اسی نور سے یہ 14 معصومین ہوں یا 55 ہوں، ان کا پھیلاؤ بڑھتے جائے گا، تو 14 کی شکل میں آپ کو ہر دور میں یہ دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اور قربانیاں پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں فضائل کے کرائٹیریا ہیں۔ قرآن نے فضیلت کی بنیاد پر، علم اور عمل کی بنیاد پر افضلیت کا معیار قرار دیا ہے۔ الصلاۃ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام امت مسلمہ کو اس عید اکبر کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، بس ابھی ذہن میں آ گئی کہ ہمارے یہاں 5 عید ہے۔ تو ایک عید ولادت ہوتی ہے جب یہ 14 معصومین علیہ السلام یا نبی پیغمبر کی جس دن ولادت ہوتی ہے، عام لوگوں کی نہیں، جو خاص اللہ کی نظروں میں ہے، تو اس پہ ہم جشن کرتے ہیں، وہ عید ولادت اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عید وہ ہے جو ہمیں سال میں 12 مہینے میں ایک موقع ملتا ہے شہر اللہ کا، رمضان کا، اور اس کا فائدہ ہم عبادت گزار جب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے ہمیں جو فرمایا اور اس کو اپنایا اور موقع پا کے اس کو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا، تو وہ عید الفطر ہے۔ دوسری وہ عید ہے جو اللہ نے قربانی کا جذبہ پیش کیا، بتایا کہ اگر ہمارے بن گئے ہو تو قربانی پیش کرتے رہو، تو اپنے خلیل کو جو خواب دکھایا وہ سچ کر دکھایا۔ وہاں سے عید القربہ سے جو اب عید الاضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، اور جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو عید الاضحیٰ یعنی ظاہر ہو گیا، عید جو ذبح عظیم میں قربانی بدلی گئی تھی اور اسماعیل بچ گئے تھے، دمبا ذبح ہو گیا، تو یہاں کربلا میں سب جب قربان ہو گئے تو عید الاضحیٰ کی نیت سے ہم وہ عید مناتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے گزری ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بعد تاریخ میں مباہلہ ہے، سچوں کے ساتھ ہو گئے اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے، یعنی مہینے کی تاریخ اعتبار سے وہ بعد میں آتی ہے، مباہلہ ہے۔ اور اس کے بعد عید غدیر ہے، عید غدیر اکبر جسے کہتے ہیں، کہ دین کی تکمیل، دین میں جو کچھ نازل کرنا تھا اللہ نے بھیج دیا، دین مکمل کر دیا۔ اب اسی دین کی اتباع ہمیں کرنا ہے، اور اسی دین پر رہ کر کے فانی دنیا سے ہمیں کوچ کرنا ہے۔
अस्सलातु वस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।